They are, they are starting the project, they are studying. We hopefully, inshallah, they will start the work. Okay. شاہد امین صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بہت پیارے طریقے سے پیش کرتے ہیں. ایکسلنسی کہہ رہے تھے کہ گیس پائپ لائن بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے. انرجی کی ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو میٹ کر رہی ہے، اور جب اس کو سائن ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. انڈیا بیک آؤٹ کر گیا تھا لاسٹ منٹ میں ہمیں کافی عرصہ بیوقوف بنانے کے بعد. ایکسلنسی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تک پہنچ گیا ہے ایران. اٹ شوز دیئر سیریسنیس کہ انہوں نے تو کر دیا. پاکستان کا ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے شروع نہیں کی ہے. کیا امریکن دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا کچھ اور وجوہات ہیں؟ واٹ از دا ریزن وائی وی آر ڈیلینگ اٹ؟ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور ہمارے اپنے فیور میں یہ چیز ہے تو پھر کیوں اس کو ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ بالکل، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایران سے گیس حاصل کی جائے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ملک میں اس وقت گیس کی شارٹیج ہے. آپ کی فیکٹریز جو ہیں ان کی پروڈکشن برا اثر پڑ رہا ہے، اور بلکہ وقت کے ساتھ تو آپ کی گیس ریکوائرمنٹس اور بڑھیں گی. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ یہ حاصل کریں. اب لیکن دیکھیے اس میں کئی سٹیجز آئے، سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں بیچ میں اس لیے رک گئی تھی کہ وہ کچھ پرائس کے اوپر بھی کوئی طے نہیں ہو رہا تھا وغیرہ. ان کی بات سے مجھے بڑی خوشی ہے سن کے کہ شاید وہ سارا سٹیج گزر گیا ہے کہ پرائس بھی طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں پاکستان کے اپنے مفاد میں اس کو جلدی سے شروع کرے. یقیناً بلوچستان میں کوئی سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. جہاں تک امریکہ کا پریشر ہے، ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ہم اس پریشر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور امریکہ نے ابھی واضح الفاظ میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، در پردہ مخالفت کی ہے. جی ہاں، لیکن ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہے کہ آپ گیس کو حاصل کرنے کو پرائرٹی دیں، کیونکہ آپ کی اکانومی جو ہے سب سے زیادہ ویک پوائنٹ بن گیا. آپ نے سنا کہ ہمارا بھی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے؟ ابھی کنسٹرکشن میرے خیال میں نہیں شروع ہوئی ہے، ورنہ یقیناً اس پہ رپورٹنگ ایران تو بارڈر تک اور پہنچ دوسرے گیا. میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ ایک دفعہ پاکستان یہ گیس آنی شروع ہو جائے، ایٹ سم سٹیج آپ دیکھیے انڈیا خود واپس آئے گا، کیونکہ انڈیا میں خود انرجی کی بڑی زبردست شارٹیج ہے. I will differ with you شاہد صاحب، کیونکہ انڈیا کی تو نیڈز پوری کر دی نا. امریکہ نے سیول نیوکلیئر ان کو دے دیا، اب ان کو ضرورت نہیں ہے. ایکسلنسی ایک اور چیز، ایک اچھی نیوز ایران کی طرف سے یہ بھی سننے کو ملی تھی کہ پاکستان کو بجلی کی سپلائی کے لیے بھی ایران نے پیشکش کی تھی، جس کو پاکستان میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ ایران سے بڑے اچھے پرائز کے اوپر الیکٹریسٹی، جو کہ اس وقت ہماری انرجی کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتلائیے کہ ایسی کوئی پیشکش ہوئی تھی ایران کی طرف سے؟ ایران الحمدللہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ دیا ہے، اور بجلی جو اور لوڈ شیڈنگ کے ابھی آج کل بحران ہے بالخصوص کراچی میں، ہم نے 1100 میگا واٹ بجلی فراہمی کے لیے پاکستان کو آفر پیشکش کیا ہے. اور چند دنوں پہلے ایک وفد سے پنجاب سے گیا ایران میں، اس موضوع اس ایشو پر پرائس کے بارے میں بات کیا ہے. وہ الحمدللہ میرا خیال ہے شاید کچھ پیش رفت ہوئے پرائس کے بارے میں، اور بہرحال ہم تیار ہیں. اس سے علاوہ بھی 1100 علاوہ بھی ہم پاکستان سپلائی کے تیار ہے. امین صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، ریپ بھی کرنا ہے. ویری اچھی موو ہے ہمارے پاس کہ الیکٹریسٹی بھی 1100 میگا واٹ جو ہے ایران دینے کو ہمارے کو تیار ہے. تو ایک بڑا اچھا یہ پازیٹیو موو ہے. اس کے اندر ہمیں اردو کا جو محاورہ ہے نا، اردو کا جو محاورہ ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بالکل. تو ہمیں تو ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے. تو جو بھی اس سلسلے میں رکاوٹیں ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں، لاجسٹکس ہیں، ان کو پورا کر کے حاصل کرنا چاہیے. دوسرے جتنے قسم کے تعلقات ایران سے بڑھیں گے، دونوں ملکوں کو زیادہ قریب لائیں گے. ایک ہم کی اسٹریٹجک لنکیج. مگر یہ چیز پسند تو نہیں آئے گی امریکہ کو، I'm sure. ٹھیک ہے، امریکہ کو پسند نہ آئے، لیکن یہ کہ ہم پاکستان کو اپنے قومی مفاد میں جو ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. ایکسلنسی ایک چھوٹا سا سوال، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک آپ کا صحافی جو تھا فرام دا پشاور، ہی واز کڈنیپڈ اور سم تھنگ کپل آف ایئرس اگو. واٹ از دا اسٹیٹس ناؤ؟ کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا؟ کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کچھ امید ہے اس کی؟ Yes, more than 1 year, my colleague, Mr. Attar Zadeh, who was our commercial attaché in consulate in Peshawar, kidnapped, but till now we are not having any news, and his family has come over here, and they met Mr. Zardari also, and in the last meeting between our leaders, and when His Excellency Mr. Asif Zadeh has gone to Iran, he met our Supreme Leader Hazrat Ayatollah Khamenei,
In that meeting also, Hazrat Ayatollah mentioned about my colleague kidnapped Mr. Attarzadeh. Inshallah, by effort of the Pakistani government, inshallah, we'll come to good result, inshallah. आपको अब हम रैप अप करने के लिए कहेंगे, आई मीन के क्या आप थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, क्या आप पैगाम देंगे, किस तरीके से पाकिस्तान और ईरान को साथ चलना चाहिए कि मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि आपको इल्मी है कि तारीखी तौर पे हमारे बड़े ताल्लुकात रहे हैं, सियासी तौर पे भी दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब रहे हैं, फौजी ताउन भी रहा है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और इसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी रिजर्वेशन कुछ ऐसे लोग भी हैं दहशतगर्द जो कि कुछ ताल्लुकात भी खराब करना चाहते हैं। यकीनन, और दहशतगर्दी का सिलसिला है, बाज़ औक़ात पाकिस्तान की पॉलिसी को शायद सही तौर पे भी समझा नहीं जाता है। अब हमारे यहाँ बाज़ ऐसी बात भी हुई है जिससे पाकिस्तान में भी तशवीश हुई है, लेकिन देखिए ये जो किस्सा है जो इंतहा पसंदी का, तालिबान का वगैरह का, तो उसमें ईरान भी जो है उनकी दहशतगर्दी और उसकी इंतहा पसंदी का मुखालिफ है, हम भी मुखालिफ हैं, तो ताउन की एक बड़ी फिजा है। बल्कि मैं समझता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान ईरान को एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि एक ईरान का एक रोल बनता है अफगानिस्तान में, क्योंकि एक तो फारसी स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर ईरान के बाद ग्रुप्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, तो इसलिए ईरान को भी जो बात होती है ना कि नेगोशिएशन करके किया जाए, तो ईरान को भी लाना चाहिए। एक्सेलेंसी, टाइम खत्म हो रहा है, कोई पैगाम आप पाकिस्तानी लोगों के लिए फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ द ईरान ब्रदर्स, व्हाट मैसेज यू विल गिव? I always say ये मेरा हमेशा बात है, गहर से है कि पाकिस्तान ईरान जैसे है, एक जान दो गालिब में है। पाकिस्तान इत्तेहाद, ईरान पाकिस्तान इत्तेहाद, जिंदगी पायंद बात। आप भी कुछ कहें आखिर के अंदर प्रोग्राम में? बिल्कुल, हम चाहते हैं आपको कितना अर्सा हो गया आए हुए और कब ईरान आप जाएंगे दोबारा वहाँ? हाल में बस मुझे बहुत इंतजार है दोबारा जाने का। ईरान जो है कि अजीम मुल्क है, बरादर मुल्क है, हम वहाँ जाते हैं तो मालूम होता है बिल्कुल अपने घर के अंदर है। नाज़रीन, जैसे आज अपने प्रोग्राम में देखा, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, पहला मुल्क था कि आज़ादी के बाद ईरान ने पाकिस्तान को किया, और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने इस्लामी इंकलाब के बाद ईरान को कंप्लीट किया। हमें चाहिए, और इकबाल की शायरी ने वहाँ पे आपने देखा कि उनके इंकलाब का सबब बनी, मगर इकबाल से हमने कुछ नहीं सीखा। हमें चाहिए कि दोनों दोस्तों हमारी कामयाब रहे, और गैस पाइपलाइन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कंप्लीट होगी और हमारी दोस्ती में इजाफा करेगी। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का, हिज एक्सलेंसी मोहम्मद ज़मानी साहब का, शाहिद अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।